لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في شانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات پڑھے محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ مجلس کی مناسبت آپ حضرات جانتے ہیں، ایک ظاہر کی رزق کے زیارت کے حصول کے بعد کی مجلس ہے کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ رزق جو رزق زیارت ہے، رزق زیارت خود ایک بہت عظیم رزق ہے۔ جس طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے، تو وہیں پر بہت اہم رزق جو آپ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے وہ رزق زیارت اہل بیت علیہ السلام ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ رزق عظیم ہمارے نصیب میں مقدر فرمایا ہے تو خدا کی قسم اس رزق عظیم پر پروردگار عالم کا جس قدر شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رزق زیارت کربلا، رزق زیارت ائمہ حضرات علیہ السلام عنایت فرمایا۔ خدا سے دعا وہ ہیں چونکہ بہت سی مناسبتیں ان دنوں گزری ہیں، ان تمام مناسبتوں کے صلہ میں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز دعا کریں تو ایک اہم دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق زیارت سے مشرف فرمائے۔ آج چونکہ یہ مجلس اس عنوان سے ہے لہٰذا میں تھوڑی دیر آپ کے حضور میں بیان کروں کہ خود زیارت کیا ہے، زیارت کے فضائل کیا ہیں، زیارت سرکار سید الشہداء کے بارے میں روایات کیا ہیں، زائر کا مقام کیا ہے، زائر جو زیارت کر کے آتا ہے وہ کس مقام تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس زائر کو کن چیزوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ بہت سی سرمایہ دولت ہم و آپ کماتے ہیں،
حفاظت اگر نہیں کر پائیں تو سرمایے لوٹ لیے جاتے ہیں۔ لہذا زائر کربلا کو پہلا پیغام جو دیا جائے وہ یہ کہ اب آپ بہت محترم ہو چکے ہو، اب آپ کی نسبت دین کی امیدیں بڑھ چکی ہیں، اب آپ جب لوٹے ہو تو عظیم دولت لے کر لوٹے ہو، لہذا کوشش کرو کہ اس عظیم دولت کو تم سے کوئی لوٹ کر نہ لے جائے۔ میں انشاءاللہ بھی روایت پڑھوں گا کہ کتنی تبدیلیاں زیارت کرنے کے بعد انسان کے وجود میں آتی ہیں۔ خود معصوم فرماتے ہیں، اور یہ کوئی لفاظی و خطابت تو نہیں، تو حضرت فرماتے ہیں یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ اب اگر تبدیلیاں آ جانے کے بعد پھر میں ان خطرات سے نہ کھیلوں جو میرے وجود کو اندھیرے میں لاتے ہیں، تو یہ تبدیلیاں باقی رہیں۔ اور یہ تبدیلیاں جو کربلا کے بعد میرے وجود میں آئی ہیں، یہ اگر باقی رہ جائیں تو خدا کی قسم آئندہ سفر جو زیارت کا ہوگا نا، وہ اس سے کہیں عظیم ہوگا۔ یعنی اگر ان تبدیلیوں کو جو ابھی سرکار سید الشہداء نے مجھے ہدیہ کیا ہے، اسے بچا لوں آئندہ تک، اور یہ اگر نورانیت میں نے اپنے وجود میں بچا دیا، چونکہ کربلا کی زیارت کہ ہر مرحلہ ایک الگ مرحلہ ہے، یعنی ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ کئی مرتبہ گئے، ہر مرتبہ جب آپ جائیں تو معرفت کا ایک اگلا مرحلہ ہو، چونکہ وہ نورانیت جو پہلے نہیں تھی، پہلی زیارت کے بعد وہ نورانیت آپ کے وجود میں آ گئی۔ اب دوسری زیارت کو جب آپ جا رہے ہو تو اس نورانیت کی دولت کے ساتھ جا رہے ہو، لہذا اب جو آپ کو نورانیت ملے گی وہ پہلی والی نورانیت سے بڑھ کر ملے گی، کیونکہ یہاں انعامات، فیوزات ان حضرات کو دینے میں کوئی بخل و کنجوسی نہیں ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ نہیں اس انسان کو ہم اتنا دیں اتنا دیں، نہیں، اہل بیت علیہ السلام کا در کریموں کا در ہے۔ یہاں پر حاصل کرنے کے لیے بس اپنے اندر لیاقت پیدا کرنی ہوتی ہے، میری طرف سے کمیاں رہ جاتی ہیں، ان کی طرف سے عطا کرنے میں کمی نہیں ہوتی ہے، میں اس لائق بن جاؤں کہ وہ خاص کرم اپنا عنایت کرے، ورنہ وہاں سے کوئی کمی نہیں ہے کہ آپ کو ہم دیں گے، تھوڑا دیں گے بعد میں، نہیں، میں دھیرے دھیرے اپنے آپ کو تیار کرنے لگوں، آمادہ کرنے لگوں، تو وہاں سے کرم نوازشیں تو بے انتہا ہیں۔ حتیٰ میں نے شاید یہیں پہ پڑھا تھا کہ ایک شخص نے مولا سے آ کر کہا، مولا مجھے اسم اعظم کی تعلیم دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ مدینے میں دیکھو ایک منظر، کیا دیکھتے ہو آ کر ہمیں بتاؤ۔ جب گیا وہ پورا واقعہ، اس نے آ کر کہا کہ مولا ایک ضعیف آدمی جا رہا تھا، اس کو ایک جوان نے زور سے دھکا مارا، اسے لات مارا، اور یہ عجیب منظر میں دیکھ کر لوٹا ہوں۔ حضرت نے امتحان دیا، میں اس کروں نا، ہمارے اندر کیپیسٹی ہو، ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر اس وقت تم اسم اعظم جانتے تو کیا کرتے؟ تو مولا میں اس جوان کو سبق سکھاتا۔ حضرت نے فرمایا وہ جسے اس نے دھکا مارا تھا نا، وہ اسم اعظم جانتا تھا۔ تو جو فرما رہے ہیں یعنی وہ لیاقتیں تمہارے اندر آ جائیں، ہمیں عطا کرنے میں کوئی کمی تھوڑی نہیں ہے، تمہارے وجود کے اندر وہ لیاقتیں، وہ برداشت کی قوت، وہ تحمل اسرار اہل بیت علیہ السلام، یہ خود ایک مقام ہے جہاں پر انسان اسرار اہل بیت کو تحمل کرتا ہے۔ جناب کیا ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عبداللہ ابن یافور جیسی شخصیت وہ حضرات ہیں جن کے پاس اسرار اہل بیت علیہ السلام، یعنی یہ وہ احادیث بعض ایسی جانتے تھے جو انہیں حکم بھی نہیں تھا دوسروں کو بتانے کا، نہیں ہے کہ بخل کی وجہ سے، دوسرے میں وہ تحمل کی گنجائش نہیں ہے، وہ گنجائش نہیں۔ یہ زیارت جو ہم جا رہے ہیں یہ پہلا دروازہ ہمارے لیے کھلتا ہے، یعنی یہاں کے بعد ہمارے اندر استعداد آنے لگتی ہے، لہٰذا اس کو حفاظت اگر کیا جائے تو آئندہ سالوں میں جو ہماری بندگی عبادت میں ایک الگ انقلاب آتا ہے، ایک الگ تبدیلی آتی ہے۔ میں کچھ روایتیں لکھ کے لایا تو جو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہوتا کیا ہے، یعنی زیارت کربلا جو انسان کو نصیب ہوتی ہے تو اس زیارت کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے،
حضرت فرماتے ہیں کہ ما من احد یوم القیامہ الا وہو یتمنی انہ زار الحسین ابن علی، قیامت کے دن آپ کو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ میں نے زیارت امام حسین کی ہوتی۔ یعنی قیامت جب روز جزا ہے، جب روز انعام ہے، ہر کسی کے دل میں تمنا رہے گی کہ اے کاش میں نے زیارت امام حسین کی ہوتی۔ کیوں معلوم ہے؟ لما یرا یسنو بزوار الحسین ابن علی علیہ السلام، چونکہ وہ جب دیکھے گا نا کہ محشر میں، قیامت میں جو کرامتیں زائرین امام حسین کے ساتھ، جو نوازشیں، جو لطف و کرم پروردگار عالم زائرین امام حسین کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک خاص امتیاز انہیں دیا جا رہا ہے، ہر انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں نے سرکار سید الشہداء کی زیارت کی ہوتی۔ یعنی اگر آپ غور فرمائیں، زیارت امام حسین تمنا ہے ہر اس انسان کی جو روز قیامت کیا ہوگا؟ محشور ہوگا، چونکہ قیامت میں خاص امتیاز زائرین سرکار سید الشہداء کو۔ حتیٰ بعض روایات میں یہ بھی روایت عجیب ہے، جہاں پر روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اہل بیت علیہ السلام کا ہمسایہ قرار دے۔ دیکھیں دنیا میں ہی اگر اچھے ہمسائے ملیں تو آدمی کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، جنت میں ہمسایہ کون قرار پائے؟ اہل بیت علیہ السلام۔ یہ روایت کا جملہ، من ارادہ ان یکون فی جوار نبیہ، اگر کوئی چاہتا ہے قیامت میں کہاں پر ہو جنت میں؟ نبی کے جوار میں، علی کے جوار میں، وہ صدیقہ طہرہ کے جوار میں۔ عجیب روایت ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان حضرات کے جوار میں ہو تو فلا یدع زیارت الحسین علیہ السلام، تو اسے کبھی بھی امام حسین کی زیارت کو ترک نہیں کرنا۔ یعنی اگر اس زیارت کو آپ کر رہے ہو تو اس کا ایک بہت بڑا صلہ کیا ہے؟ اس کا ایک عظیم صلہ یہ ہے کہ آپ کو جوار نبی، خدا کی قسم ہر نبی کی دعا ہے، وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یہ قرآن کریم میں دعا ہے یا نہیں؟ میرے اللہ مجھے صالحین سے ملحق کر دے۔ خوب نبی سے ملحق ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ کربلا کی زیارت ہے۔ یعنی یہ مرحلہ روایت میں بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک روایت ہے جہاں پر امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ادنی ما یصاب بہ زائر ابی عبداللہ بشط الفرات، سب سے کم ثواب، اب دیکھیے سب سے کم ثواب جو زائر امام حسین کو دیا جائے گا وہ اذا عرف حقہ، جب وہ اپنے امام کا حق پہچانتا ہو، ان کی حرمت کو پہچانتا ہو اور ان کی ولایت کو پہچانتا ہو۔ ادنی ما یصاب، تو سب سے کم ثواب کیا ہے معلوم ہے؟ ان یغفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، تو اس کے گزشتہ اور آئندہ کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ ادنی ما یصاب، ان تمام روایتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ آخر میں ایک نتیجہ اس سے اخذ کرنا ہے کہ سب سے کم ثواب جو زائرین ابا عبداللہ کے لیے کیا ہے؟ کہ اس کا وجود پاک ہو جائے گا۔ آسان ترجمہ کریے نا، کہ اس کا وجود کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ گناہ نجاست ہے، تو جو فرما رہے ہیں ذنب کو ذنب کیوں کہتے ہیں معلوم ہے؟ ذنب کہتے ہیں پونچھ کو، یہ لگی ہوئی ہوتی ہے، گناہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک گناہ جو آپ نے 10 سال پہلے کیا ہے نا، وہ گناہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ چھوڑتا نہیں ہے، یہ آپ کی عبادت میں بھی اثر انداز ہے، یہ آپ کی باتوں میں بھی اثر انداز ہے۔ سرکار ابا عبداللہ کی زیارت کیا کرتی ہے؟ اس گناہ سے آپ کو چھٹکارا دلاتی ہے کہ اب بندگی کا سفر بڑی تیزی کے ساتھ طے کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی ادنی ما یصاب، سب سے کم ثواب جو زائرین ابا عبداللہ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ما تقدم و ما تأخر جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں۔ اور ایک روایت آخری عرض کروں اس باب کی، جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، ابھی بھی روایت عجیب ہے۔ حضرت فرماتے ہیں لو یعلم زائر للحسین، اگر امام حسین کے ظاہر کو معلوم ہو جائے کہ اس زیارت کے ذریعے
اس نے کن کن لوگوں کو خوش کیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ انسان زیارت پہ جب نکلتا ہے تو ادخال السرور، یہ روایت آپ نے سنا، مومن کے دل میں ادخال سرور عبادت ہے، لیکن ظاہر امام حسین کیا کرتا معلوم ہے؟ پیغمبر کو خوش کرتا ہے۔ یہ روایت کا جملہ ہے، لو یعلم الزائر للحسین ما يدخل علی رسول اللہ من الفرح وإلی امیر المومنین وإلی فاطمہ وإلی الائمہ والشہداء منا اہل البیت۔ یہ ایک قدم جو آپ نے زیارت کے لیے بڑھایا ہے، اس قدم نے اہل بیت کو خوش کر دیا۔ ہم قربان ہو جائیں، ہماری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ جس لمحے میں ہم نبی اکرم کو خوش کریں، جس لمحے میں ہم صدیقہ طاہرہ کو خوش کریں، جس لمحے میں ہم ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کہ دل میں خوشی کا سبب بنے۔ معمولی مرحلہ نہیں ہے یہ، پیغمبر کے دل کے سرور کا سبب کون ہے؟ یہ زیارت سرکار سید الشہداء ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے وما ينقلب من دعائهم، اب جب آپ نے ان حضرات کو خوش کیا ہے، ان حضرات کے دل میں سرور ڈالا ہے، تو ان کی جانب سے آپ کے لیے دعا ہوگی، یعنی یہ حضرات کیا کریں گے؟ آپ کے لیے دعا کریں گے، اور آپ کے لیے جو ثواب قرار دیا گیا ہے وہ اس دنیا میں بھی ہے، اس آخرت میں بھی ہے۔ یہ روایت واقعاً قابل گفتگو ہے کہ بہت دیر تک باتیں کی جائیں، لیکن میں چاہ رہا تھا یہ چند روایتیں سنانے کے بعد ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فی العاجل و آجل، یعنی ابھی اس کا ثواب ہے، آخرت میں بھی اس کا ثواب ہے، والمذخور لہ عند اللہ، اور یہ زیارت ایک ذخیرہ ہے عند اللہ۔ یہ بار بار کبھی کوئی اعتراض ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہو گئی زیارت، پھر توجہ فرما رہے ہیں پھر کیا کرنے جا رہے ہو؟ کر لیا آپ نے زیارت، فلاں صاحب ہر دم زیارت پہ جاتے ہیں۔ روایت کا جملہ دیکھیے، المذخور عند اللہ، یہ زیارت نہیں ہے، یہ ایک ذخیرہ کہتے ہیں نا، ذخیرہ انسان اپنے پاس جمع رکھتا ہے، کس لیے؟ روز مبادا کے لیے، کہ کبھی سخت وقت اگر ہمارے اوپر آئے گا تو یہ جو بیلنس ہم نے رکھا یہ ہمارے کیا ہے؟ کام آئے گا۔ یہ زیارت روایت کہتے ہیں المذخور عند اللہ، یہ ذخیرہ ہے خدا کے پاس۔ انسان کی زندگی میں سب سے سخت وقت قیامت میں آنے والا ہے، وہ ذخیرہ جو بعنوان زیارت تم نے رکھا ہے وہ وہاں کام آئے گا۔ تو فرما رہے المذخور عند اللہ، بس یہ مرحلہ انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ قرآن بھی کہتا ہے تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، زاد راہ یعنی کوئی توشہ راہ، جب سفر پہ نکل رہے ہو تو قرآن کہتا ہے زیادہ سے زیادہ تمہارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ زاد راہ ہونا چاہیے۔ یہ زیارت نہیں، یہ زاد راہ ہے۔ کہاں کے لیے زاد راہ ہے؟ قبر کے لیے زاد راہ ہے، صراط کے لیے زاد راہ ہے، نشر کے لیے زاد راہ ہے، تمہارے محشر میں حضور کے لیے زاد راہ ہے۔ لہٰذا جہاں تک انسان کے لیے ممکن ہو، یہ وہ نہیں تھا کہ میں نے ایک زیارت کیا بات ختم نہیں، اگر اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو توفیق دے تو آپ یہ سمجھ کر جاؤ کہ یہ زاد راہ ہے میرے اس سفر آخرت کے لیے۔ اور قرآن کہتا ہے تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، چونکہ زیارت سرکار سید الشہداء سبب حصول تقوی ہے، چونکہ آپ کو بندگی سے جا کر متصل کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ بہترین زاد راہ ہے جو انسان کے پاس ان سخت ایام کے لیے ہونا چاہیے جہاں پر ہمارے ہاتھ خالی ہوں۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے نا روایت کا، کہ اگر اس زائر کو پتہ چل جائے کہ اس نے اس زیارت کے ذریعے پیغمبر کو خوش کیا، علی مرتضیٰ کو خوش کیا، صدیقہ طاہرہ کو خوش کیا، ائمہ اطہار کو خوش کیا، اور یہ زیارت کا ثواب محفوظ ہے عند اللہ، تو یہ لَأَحَبَّ أَن يَكُونَ مَا سَمَّ دَارُهُ مَا بَقِيَ، تو یہ کوشش کرے گا کہ اس کا گھر ہی کربلا ہو جائے۔ یہ کیا کوشش کرے گا؟ کہ اس کا گھر ہی کربلا ہو جائے۔ اب اس کے بعد کا جملہ یہاں سے میں آپ کی خدمت میں، چونکہ یہ اس سلسلے کی آخری روایت ہے کہ وَإِنَّ غَائِرَهُ لَيَخْرُجُ مِنْ رَحْلِهِ فَمَا يَقْعُ قَدَمَهُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا دَعَا لَهُ۔ یہ ظاہر جب کربلا سے لوٹا نا تو اب اس نے جہاں جہاں قدم رکھا زمین کے حصے پہ، روایت کا جملہ ہے، زمین کے جس جس حصے پر اس نے قدم رکھا
زمین کا ہر حصہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور کریے خدا کی قسم، کس قدر انسان کو حسین متبرک بناتے ہیں کہ اگر زائر کا قدم زمین کے اس حصے پہ پڑا ہے دعا لہو، اب زمین کا حصہ کیا کرے گا؟ بہت سی چیزیں ہم نہیں سمجھتے، آپ کے یہ زمین کیا دعا کرے گی؟ آغا قرآن کہتا ہے کوئی شے زمین و آسمان میں سے ہے نہیں جو تسبیح خدا نہ کرتے ہوں، تم ان کی تسبیحوں کو نہیں سمجھتے۔ توجہ فرما لیں، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ یہ دیوار کیا دعا کرے گی، یہ زمین۔ روایت کہتی ما دعا لہو، جس پر بھی اس کا قدم پڑے گا وہ تمام چیزیں کیا کریں گی؟ اس کے لیے دعا کریں گی۔ فَإِذَا وَقَعَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهِ أَقْلَتْ ذُنُوبَهُ، اور جب سورج اس کے چہرے پہ پڑے گا تو یہ سورج کی تمازت اس کے چہرے پہ نہیں پڑ رہی ہوگی بلکہ اس کے گناہ جل رہے ہوں گے، یعنی سارے عالم کا نظام بدل گیا ہے۔ اب تک زمین کے حصے پہ میرا قدم پڑتا تھا، وہ بات نہیں تھی، اب جب زائر بن کر آیا ہوں تو یہی زمین کا حصہ میرے لیے اس قدر احترام کا قائل ہو گیا کہ میرے لیے دعا کرنے لگا۔ وہ سورج کی کرنیں جو پڑ رہی اقلت ذنوبہ، وہ ذنوب اور گناہوں کو اس طرح جلا رہی ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو جلاتی ہے۔ وما تبقى علیہ ما تبقي الشمس علیہ من ذنوبہ شیئا فینصرف وما علیہ ذنب، یہ سورج اس قدر اس کے وجود کو پاک کر دے گا کہ اب کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ وَقَدْ رُفِعَ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مَا لَا يَنَالُهُ الْمُتَشَهِّدُ فِي دَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہ انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس مقام پر ایک شہید جو اپنے خون میں غلطاں ہو کر راہ خدا میں جان دیتا ہے، اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا جہاں تک ظاہر امام حسین پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد زیارت کا جملہ ہے کہ وَيُوَكِّلُ بِهِ مَلَكٌ يَقُومُ مَقَامُهُ، اللہ تعالیٰ ایک ملک کو مقرر کرتا ہے کہ تم اس زائر امام حسین کے لیے اس وقت تک استغفار کرو جب تک وہ دوبارہ زیارت کو نہیں آتا۔ اور پھر اس کے بعد روایت کا جملہ ہے اور ثلاث سنین، اگر آئندہ سال آپ نہیں جا پائے تو 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا ہے، وہ ملک آپ کے لیے 3 سالوں تک استغفار کرتا، اور پھر روایت کے اور یمضی ثلاث سنین اور یموت، یا اس دنیا سے چلا جائے اس وقت تک یہ ملک کیا کرتا ہے؟ اس زائر کے لیے استغفار کرتا ہے۔ یہ تمام روایتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا، کیوں پڑھا معلوم ہے؟ کہ زیارت کر کے جو آپ آئے ہو تو آپ کو حسین نے چینج کر دیا ہے، آپ کو سرکار سید الشہداء نے کیا کر دیا ہے؟ بدل دیا۔ کہتے ہیں جناب حر کو امام حسین نے ساری خطائیں کیا کر دی؟ معاف کر دی، جو کچھ کیا ختم، اب سے تمہارا حساب یہ، توجہ فرما رہے ہیں، اب سے تمہارا حساب یہ راستہ حسین نے کل کربلا میں فقط 61 ہجری تک کے لیے نہیں کھولا تھا، یہ راستہ آج بھی حسین نے کھولا ہے کہ اگر گناہوں کے بوجھ سے بندگی کا راستہ نہیں طے کر پا رہے ہو تو میرے در پر آؤ، میں گناہوں کے بوجھ سے تمہیں ہلکا کر دوں تاکہ راہ بندگی طے کر سکو۔ یعنی کربلا کے ظاہر کو در حقیقت زندگی بندگی کا ایک دوبارہ موقع ہے، بہت توجہ فرمائیے گا، ایک نئی زندگی کا آغاز۔ یہ ساری چیزیں سوچا سے تھوڑی نہیں کہ اس کے بعد میں گناہ کروں، عموماً اس طرح کی جب روایتیں پڑھی ہے، یہ ساری چیز اس لیے ہوئی کہ خوب بہت سی کثافتیں، غلاظتیں، بہت سے اندھیرے میرے وجود میں تھے جو خدا کی قسم مجھے خدا کی بندگی نہیں کرنے، یہ گناہ میں نے اس کے ذنب کہتے، گناہ کو کہتے ہیں ذنوب، ذنب جو آپ کا پیچھے ہی نہیں چھوڑتا۔ حسین ابن علی نے کیا کیا کہ میں تمام گناہوں سے تمہارے وجود کو پاک کر دیتا ہوں تاکہ اب کے بعد جب تم راہ بندگی میں قدم رکھو تو تمہارے پیروں میں یہ تمہارے گناہ زنجیر نہ بننے پائیں، اور اب تم اطاعت خدا میں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھو۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ سارے مرحلے ایک زائر کربلا کے لیے جو بہت اہم پیغام ہے کہ انسان کی زندگی یعنی ایک نئی ولادت ہے۔ زائر
یعنی آج اس کی ولادت ایک نئی دنیا میں ہوئی ہے، ایک نئی زندگی اس نے پایا ہے۔ ہمارے یہاں شاعر میں پڑھتے ہیں نا، کفن بھی لایا زندگی بھی لایا، بالکل صحیح ہے، ظاہر امام حسین ایک نئی زندگی لے کر آیا۔ اب یہ وہ زندگی ہے جہاں پر گناہ نہیں ہے، اب یہ زندگی ہے جہاں معصیت نہیں ہے، اب یہ زندگی سرکار سید الشہداء نے آپ کو دیا ہے۔ اب یہ زندگی دوبارہ اگر کسی بیمار آدمی کو بالکل ٹھیک کر دیا جائے تو اس لیے نہیں ٹھیک کیا جاتا ہے پھر بیمار ہونا، تو جو فرما رہے ہیں اس کو ٹھیک کیا گیا ہے کہ آئندہ کی زندگی تمہیں کیا ہے، اب بندگی کے ساتھ ملا۔ یہ موقع پتہ نہیں آگا کسی کو ملے نہیں ملے، آج الحمدللہ سرکار سید الشہداء کی زیارت کر کے آئے، ہم نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، کس کو پتا کہ آئندہ پھر مجھے جانے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ لہٰذا یہیں سے ہوش کے ناخن لوں اور یہیں سے بندگی کے راستے کو کیا کرتا چلا جاؤں، طے کرتا چلا جاؤں کہ حضرت نے یہ موقع اپنے چاہے۔ اب یہ کس کے بھی اجر کی وجہ سے، خدا کی قسم یوں ہی زیارت سرکار سید الشہداء نہیں نصیب ہوتی۔ کبھی کبھار اپنے ماں باپ کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ زائرین ابا عبداللہ کو زیارت پہ جانے سے پہلے جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے اگر وہ زندہ ہیں تو دعا کرے، نہیں ہے تو ان کے لیے قرآن پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، کیوں نہیں پتہ ہمارے ماں باپ میں سے کس کی دعا کام آئی، کس انسان نے ہمارے لیے دعا کیا، کس نیکی نے ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ ہمیں توفیق زیارت ابا عبداللہ۔ کبھی کبھار ساری فائدے اپنے اوپر مت لیا کرے کہ میری وجہ سے میرے اعمال ایسے تھے کہ مجھے جانے نصیب ہوا، نہیں، ہو سکتا وہ ماں رات دن دعا کرتی رہی ہو اور اس ماں کی دعا کا نتیجہ یہ نکلا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیارت امام حسین سے نوازا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے محسنین کو جانتے نہیں کہ کن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے توفیق ہمیں عطا کیا ہے، لہٰذا ان تمام محسنین کو اللہ تو جانتا ہے نا، آپ کہو پروردگار عالم سے تمام ان لوگوں کا جن پر مجھ پر احسان ہے، میرے ماں باپ کا، میری زوجہ کا، میرے بچوں کا، نہ جانے خدا کی قسم بعض 15 نسلوں کے بعد جا کے اثر ہوتا ہے، معلوم ہو سکتا ہے 15 نسل پہلے کسی ماں نے دعا مانگی ہو جس کا نام بھی آپ نہیں جانتے ہو، جو آپ کی پردادی سے بھی بڑی، کہاں تک لے جائیے، اس نے دعا کیا ہو کہ میرے اللہ میری اولاد اور میری نسل کو صالح قرار دے، اس دعا کا اثر یہ ہوا ہو کہ آج اللہ نے تم کو زیارت امام حسین سے نوازا ہو۔ لہٰذا اس سسٹم کو ذرا بھولیے گا نہیں، یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے، بس ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، ایک نئی زندگی سرکار سید الشہداء نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ اب یہ جب نئی زندگی ہے، اب یہ شیشہ دل پاک ہو چکا ہے، اب پوری توجہ کس جانب کیا جائے کہ شیشہ دل کو دوبارہ گرد و غبار دنیا میں لپیٹا نہ جائے، دوبارہ یہ گرد و غبار دنیا ہمارے شیشہ دل پر آ کر بیٹھ نہ جائیں۔ یعنی اب مجھے حضرت نے اتنا صاف کر دیا ہے، اتنا پاک کر دیا ہے کہ اگر میں دین دیکھنا چاہوں تو مجھے بہت آسانی سے اب دین دکھائی دے گا۔ یہی کی بات تو ہے۔ اگر آپ زیارت ابا عبداللہ کے فوائد گنوائیے نا، میں ایک چیز عرض کروں آپ کی خدمت میں تاکہ قریب کریے زیارت کو، اس زیارت کو فقط ثواب کا ذریعہ آپ مت سمجھیے، یہ زیارت معلوم ہے ایک کام جو آپ کو کرے، میں گیا زیارت سرکار سید الشہداء پر، وہاں پر آپ نے کیا دیکھا؟ سرکار سید الشہداء کی زیارت کے وقت آپ کو حضرت کے وہ صحاب یاد آئے جنہوں نے اپنے مولا کے سامنے خود کو اس قدر تسلیم کر دیا تھا، اس قدر تسلیم کر دیا تھا کہ نہ اپنا کوئی ارادہ تھا، نہ اپنی کوئی مرضی تھی، جو کچھ احترام تھا فقط ولی خدا کا تھا۔ مولا آپ جو کو کربلا کا ایک بہت بڑا درس، یہ شہدائے کربلا کی قبروں کے پاس جب کھڑے ہو گنج شہیدہ میں، یہ سوچو کہ یہ کون حضرات ہیں جنہوں نے ولی خدا سے بڑھ کر کسی کو محترم نہیں جانا، نہ اپنے خاندان کو جانا، نہ اپنے مال کو جانا، نہ اپنی جان کو جانا، نہ اپنی دولت کو جانا، نہ شہرت کو، نہ منصب کو، کسی کو نہیں۔ ان کی نگاہوں میں فقط حسین محترم ہے، فقط حسین محترم ہے، یعنی ان کا امام وقت ان کی نگاہوں میں اس قدر احترام رکھتا ہے کہ اگر وہ حکم دے دے تو یہ اپنا سر تلواروں کے حوالے کر دے۔ یہ زیارت جب میں کر کے آؤں تو میں اپنے بارے میں غور کروں یا نہیں کروں، میرے وقت کا ولی، میرے وقت کا حجت خدا میری نگاہوں میں اتنا محترم ہے یا نہیں ہے؟
میرا امام میری نگاہوں میں اتنا محترم ہے یا نہیں ہے؟ میں بھی اپنے ولی خدا اور حجت خدا کے سامنے اسی قدر متواضع ہوں جس قدر جناب زہیر ابن قین اپنے وقت کے امام کے سامنے متواضع تھے۔ سرکار سید الشہداء نے فرمایا کہ جاؤ، چلے جاؤ، اپنے اصحاب سے کہا۔ جناب زہیر کا وہ مشہور جملہ ہے، مولا لو کانت الدنیا باقیۃ لنا وکنا مخلدین فیہا لأثرنا النہوض علیک، اے میرے مولا یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اگر یہ دنیا ہمیشہ باقی بھی رہتی نا، پھر بھی خدا کی قسم ہم آپ کے قدموں پر جان نچھاور کرنے کو فوقیت دیتے دنیا میں رہنے پر۔ یعنی آپ کے ساتھ ہم رہیں گے، آپ کے بغیر ہم بے معنی ہیں، ہم کہاں جائیں گے اپنی جان بچا کر جب آپ کی جان کو خطرہ ہو۔ دیکھیے یہ محترم، یہ حجت خدا اس قدر محترم ہے، جان قربان کرنے کے بعد کہتے ہیں اوفیتا یا ابا عبداللہ، مولا کیا حق ادا ہوا جان فدا کرنے کے بعد۔ یہ ہوتا ہے ولی خدا کے سامنے تواضع۔ یہ کربلا کا وہ اہم درس ہے جو ایک زائر کو سوغات کے طور پر لے آنا چاہیے۔ ہم کربلا سے بہت سوغات لے کر آتے ہیں، خوب یہ سوغات تواضع در برابر حجت خدا، انکساری اور احترام حجت خدا کا، ولی خدا کا کربلا میں ایک ایک لمحہ جہاں جہاں آپ جاتے ہیں، مثلا آپ اگر کربلا میں گئے جہاں مولا عباس کا شانہ قلم ہوا، وہ زیارت کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو یاد آتا ہے واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، خدا کی قسم اگر تم عباس کا دایاں بازو بھی قلم کر لو نا تو عباس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، عباس دین کی حفاظت میں اسی طرح ڈٹا رہے گا۔ یہ جب زیارت مولا عباس یعنی کف العباس جو مشہور ہے، جب ہم وہاں چومنے جاتے مجھے وہ جملہ یاد آنا چاہیے کہ میں بھی آ کر مولا عباس کے اس کف کوئی جگہ کو جہاں پر آپ کے شان قلم ہوئے حضرت نے وہاں پر یہ شعر پڑھا ہے، وہاں پر مجھے بھی آنا چاہیے کہ ہاں میں بھی اپنے حجت خدا کے لیے اسی طرح قیام کروں گا کہ اگر میرا سب کچھ قربان بھی ہو جائے تو مجھے پرواہ نہیں رہے گی، میں مہدی آخر الزمان کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کا حوصلہ لے کر کربلا سے آؤں۔ یہ سوغات ہے کربلا، یہ کربلا کی وہ عظیم سوغات ہے، کربلا کی ایک عظیم سوغات معرفت ہے۔ کس قدر ولی خدا کے سامنے یہ حضرات اہل معرفت تھے۔ نہیں، بعض روایت پڑھی ہمارے یہاں، بعض جگہ نہیں پڑھی جاتی، بعض افراد لشکر یزید میں تھے اور ان کے بھائی لشکر امام حسین میں تھے، بھائی نہیں لے جا پایا امام حسین سے دور، بھائی کی محبت، باپ کی محبت۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ اگر کوئی انسان مقام بندگی پہ پہنچنا چاہتا ہے تو بس ایک محبت ہو، خدا کی محبت، ساری محبتیں یہاں سے اگر متصل ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، بھائی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، کون ہو، یہاں حجت خدا ہے، یہاں ولی خدا ہے۔ میں تمام محبتوں کو محبت حجت خدا پہ قربان کرنے کا پیغام کربلا سے لے کر آؤں۔ میں تمام محبتوں میں اپنی شہرت کو، اپنے ہم کیا کیا قربان کرتے ہیں، میں اپنی شہرت کو نہیں قربان کر سکتا، مجھے اگر لگ جائے کہ یہ بات میں پڑھوں گا تو میں مشہور نہیں رہ جاؤں گا، میں اپنے منصب کو نہیں قربان کر سکتا کہ اگر یہ بات کہوں گا تو میرا منصب چھن جائے گا۔ وہ تمام محبتوں کو ولی خدا کے شان اور قدموں پر صدقہ کر کے اگر آ رہے ہو تو زیارت کربلا تم سمجھ کے آ رہے ہو کہ میں تمام محبتوں کو مولا آپ کے قدموں پہ نثار کر کے آتا ہوں۔ وہ تمام محبتیں ایک طرف، آپ کی محبت سے جو محبت ٹکرائے گی وہ محبت مجھے پیاری نہیں ہے۔ یوں کربلا ہے جو بار بار آپ کو بلاتی ہے، یہ امام معصوم بار بار مولا فرماتے ہیں اگر خطرات بھی ہوں تو کربلا کی زیارت کو ترک نہ کرو، معمولی مرحلہ نہیں ہے۔ آپ جا کر روایات دیکھو، خطرات میں منع کیا گیا، لیکن زیارت کربلا کے لیے عجیب ہے، عجیب ہے زیارت کربلا کے لیے شدت اور تاکید۔ کیوں؟ کیا سرکار سید الشہداء پر ہجوم کم ہے؟ ذریعے سرکار سید الشہداء پر ملائکہ کا ایک ہجوم ہے، خدا کی قسم، وہ پاک ملائکہ جنہوں نے خدا کی معصیت نہیں کیا ذرہ برابر، ان ملائکہ کا ہجوم ہے، انبیاء کا ہجوم ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں بلاتے ہیں۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ ہمارے وجود کو کربلا سے جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ اگر ہم نے حاصل نہیں کیا تو ہم بھی اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لائق نہیں رہ جائیں گے۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے، اس کو آپ کربلا کی زیارت کو بہت پرانا مسئلہ مت سمجھیے کہ ایک زیارت تھی کر کے چلے آئے،
یہ آج کا زمانہ جس قدر آج کا شیعہ امام حسین سے وابستہ ہوگا اتنا زیادہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ ثبات قدمی دکھا پائے گا، اور یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے جو اربعین اور دیگر ایام میں بھی جو ایک خاص مجمع کربلا کی سمت رواں دوا ہے، یہ بہت بڑی بشارت ہے، یہ ہمارے مذہب کی خوشی کا سبب ہے کہ آج ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے ضعیف، آپ دیکھیں یہ خاص جذبہ جو آ رہا ہے یہ شاید خود ایک پیش خیمہ ہو کہ حضرت کا ظہور ان قریب ہو، اور پھر یہ مجمع سرکار سید الشہداء سے جو وابستہ ہو یہ حضرت کے قدموں میں جا کے غلامی کا شرف حاصل کرے۔ یوں مرحلہ ہے جو ہمیں زیارت کربلا سے طے کرنا، پس اپنے وقت کے امام کے سامنے تسلیم ہونا، ان کے حضور میں متواضع ہونا، یہ سب کربلا کے وہ اہم ایک زائر کے لیے۔ اس کے بعد کربلا کا ایک زائر جب لوٹ کر آئے تو اس کے وجود میں ثبات قدمی ہو، کربلا میں ہر جگہ ثبات قدمی تھی، کربلا میں پیر کہیں پر ہٹے نہیں، کربلا والے صرف ڈٹے رہے، پیاس آئی، طوفان آیا، یہ آیا، بھوک تھی، تانے دیے گئے، آپ دیکھو یوں نہیں تانے ان لوگوں نے سرکار سید الشہداء کو تانے دیے، تو آپ سمجھ سکتے ہو جناب حبیب کو کیا تانا دیا ہوگا۔ جو قوم اس قدر ذلیل ہو جائے کہ آ کر امام حسین سے کہ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا خدا کی قدم، ایک ملعون آتا ہے فوج یزید سے اور آ کر سرکار سید الشہداء نے چونکہ خندق کھدوائی تھی، یہ ایک جنگی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ آگ لگا دیجئے تاکہ وہ لشکر وہاں سے حملہ نہ کر پائے، حضرت نے خندق کھدوائی تھی وہاں آگ لگا دی، یہ ملعون آتا ہے اس طرف سے کہتا ہے حسین تمہیں جہنم میں جانے کی بہت جلدی ہے، ابھی ہم بہت جلد تمہیں روانہ کریں۔ آپ غور کرو، میں فقط یہ نقل کیوں کر رہا ہوں کہ جہاں پر اس قدر سرکار سید الشہداء کی توہین ہو رہی ہو وہاں پر جناب حبیب کو تانا دینے والے کم رہے ہوں گے، جناب مسلم کو تانا نہیں دیا، کتنے تانے دیے، لیکن کربلا کا پیغام یہی ہے کہ اگر ولی خدا اور حجت خدا کے ساتھ کھڑے ہو تو کسی بات کی فکر نہ کرو، لا یخافون لومۃ لائم۔ اہل ایمان کی علامتی یہ ہے کہ جب وہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ دنیا ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، ان کو پرواہ فقط اتنی ہوتی ہے کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہے راضی نہیں۔ یوں کربلا کی زیارت کا ایک اہم درس ہے، اور کربلا کی زیارت کا ایک آخری درس کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں، وہ کربلا کی زیارت کا ایک اہم درس معلوم ہے، یاد آخرت۔ کربلا جا کر انسان کو دنیا سے ایک مرتبہ نکلتا ہے، یہ ضروری ہے، کبھی کبھار اتنا غرق ہو جاتے ہیں ہم دنیا میں کہ ہمیں ساری ویلوز، ساری ارزشیں یہی دنیا کی نظر آتی ہے۔ جب کربلا میں آؤ تو پتہ چلتا ہے ہاں آخرت کے لیے کیا کیا قربان کیا جا سکتا ہے۔ آخرت کے لیے ایک ماں اپنے بیٹے کو سجاتی ہے اور کہتی ہے جاؤ میدان کربلا میں جنگ کرو، یہ دیکھیے یہ ماں کو آخرت صاف نظر آتی ہے۔ آخرت کے لیے ایک ماں، مجال نہیں ہے خدا کی قسم جس ماں کے بیٹے کو بہت فجیع اور بہت ہی ظالمانہ انداز میں قتل کیا جائے، اس ماں کی جانب جب سر اچھال کر پھینکا جائے، وہ ماں اپنے لاڈلے کا سر لے اور دوبارہ اچھال لے فوج یزیدی کی جانب کہ اپنے مولا پہ جو ہم قربان کر دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ یہ وہی ماں کر سکتی جس کی آنکھوں کے سامنے آخرت اس طرح روشن ہو کہ دنیا نہیں نظر آتی ہو۔ کربلا میں اگر آپ کبھی غور کریے نا، یہ کربلا میں فوج یزیدی جو جمع ہوئی ہے یہ آخرت فراموش قوم ہے۔ حضرت نے اپنے خطبے میں بتایا الحمدللہ الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء و زوال، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے دنیا کو خلق کیا، دار فنا بنایا ہے دنیا کو، دار زوال بنایا ہے دنیا کو، متصرفتاً باہلہا حالاً بعد حال، اس دنیا میں کسی کے پاس طاقت ایک جیسی نہیں رہتی ہے، فالمغرور من غرتہ، اس دنیا سے دھوکہ مت کھاؤ، فلا یشکن احد انہ، پھر اس کے بعد حضرت نے ایک جملہ یہاں پر فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا تَقْطَعُ رَجَاءَ مَنْ رَكِنَ إِلَيْهَا، اس دنیا نے ہر اس انسان کو دھوکہ دیا ہے جس نے اس دنیا پہ بھروسہ کیا ہے۔ یہ کربلا میں جا کر انسان کو توکل سمجھ میں آتا ہے کہ ذات حق تعالیٰ پہ توکل کرنے والے کس مرحلے پر ہوتے ہیں اور دنیا پہ بھروسہ کرنے والے کس مرحلے، یہ وہ مرحلے ہیں خدا کی قدم جو کربلا کی زیارت کے وہ عظیم تحفے
حفظ کیا جائے۔ میں نے آپ جہاں سے ابتدا کیا تو وہیں پر ختم کروں کہ جو سرمایہ جو دولت لے کر آئیں، یقیناً لے کر آئیں، یقیناً لے کر آئیں، خالی ہاتھ حسین کسی کو نہیں بیچتے، یقیناً لے کر آئیں، کوشش کیا جائے اس کی حفاظت کیا جائے، کوشش کیا جائے کہ پھر غر کے دنیا اس قدر نہ ہو جائیں کہ پھر ہم بھول بیٹھے۔ ہم سب اپنے لیے، ان کے لیے نہیں، فقط اپنے لیے، سب کے لیے، کہ ہم سب جو بار بار زیارت کربلا کو جا رہے ہیں، اور اللہ کرے بار بار جائیں، اللہ کرے کہ طہارت وجودی ہمیں ہر سفر کربلا میں ایک خاص انداز میں حاصل ہو۔ لیکن جب آ رہے ہو تو اس سرمایہ کو بچاتے ہوئے چلے جاؤ، تاکہ یہ سرمایہ بچا رہے تو وقت کا امام جب صدا دے تو ہمارے قدموں میں کوئی زنجیریں نہ آئیں، ہم بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ اپنے وقت کے امام کی آواز پر لبیک کہیں، جس طرح کربلائیوں نے اپنے وقت کے امام پر لبیک کہا۔ جب حسین نے بلایا ہے تو کوفے کے حبیب دوڑے ہوئے چلے آئے۔ مسلم ابن اوسجا نے کوئی چیز مسلم کو روک نہیں پائی، کوئی چیز نہیں روک پائی، کوئی محبت حبیب کے قدموں کی زنجیر نہیں بن پائی، کوئی محبت۔ آگے مولا پہ حضور کربلا سجایا ہے، حسین نے کربلا سجایا ہے، لیکن اس کربلا میں جو روح کربلا ہے وہ حسین ابن علی ہے، جو جان کربلا ہے وہ حسین ابن علی۔ حسین نے ساری قربانیاں دی ہیں، خدا کی قسم اتنی قربانیاں ایک دن میں دینے کے بعد خدا کی قسم انسان ٹوٹ جائے، لیکن روایت کہتی ہے جوں جوں عصر کا وقت قریب ہو رہا تھا حسین کے چہرے کا نور ہویدا ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ حسین اپنے آپ کو معبود کی بارگاہ سے قریب تر پا رہے تھے۔ ایک مرحلہ وہ آیا جب مولا خیمے کے قریب آئے اور سلام کیا، زینب، ام کلثوم، رقیہ، تم سب پر حسین کا سلام ہو۔ ارباب عذاب تصور کرو کربلا کا وہ دشت، کربلا کا وہ تنہائی، وہاں پر حسین ابن علی کا آ کر سلام کرنا، بیویوں نے مولا کو اپنے حلقے میں لیا، حضرت نے سر کو جھکا کر ایک ایک بیوی کی جانب دیکھا تو نہیں، لیکن ہر بیوی نے حضرت کی جانب نگاہ کر کے نگاہوں کی زبان سے اتنا پوچھ لیا، مولا اس نرغِ عادہ میں سیدانیوں کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ حسین ابن علی جواب دیں تو کیا جواب دیں؟ اور یہاں پر جو مقتل کا جملہ ہے کہ سرکار سید الشہداء نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ پورے قافلے کو جس بیوی کے حوالے کرنا ہے وہی بیوی سب سے زیادہ تڑپ رہی ہے، اس بیوی کا نام زینب ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا یا اختہ اصبری زینب، تم تو صبر کرو میری بہن، بس ارباب عزا یہ جو وعدہ کیا ہے بھائی سے تو عجب نہیں۔ زینب نے کہا بھیا اب زینب صبر کرے گی، زینب اس وقت بھی صبر کرے گی جب آپ کی گردن پہ خود خنجر چلے گا، زینب اس وقت بھی صبر کرے گی جب آپ کے لاشے کو پامال کیا جائے گا، زینب اس وقت بھی صبر کرے گی جب کوفے کے بازار میں بے ردا زینب کو لے جایا جائے گا، زینب اس وقت بھی صبر کرے گی جب شام کا دربار شرابیوں کا مجمع ہوگا اور تیری بہن کی جانب اشارے کر کے بتایا جائے گا پہچانو یہ علی کی بیٹی ہے، بھیا اب سارے مقام پہ زینب صبر کرے گی۔ بس ارباب عزا بہن کو اس طرح کہا اور اس کے بعد فرماتے بہن زینب ایک آخری رخصت کے لیے عابد بیمار کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اب زینب آگے آگے ہیں، پیچھے پیچھے سرکار سید الشہداء ہیں، خیمہ امام زین العابدین میں داخل ہوئے۔ روایت کا جملہ مولا غش میں تھے، ایک مرتبہ شانوں کو ہلا کر بی بی زینب نے اٹھایا، عابد بیمار اٹھو، دیکھو بابا ملنے کو آئے ہیں۔ مولا فرماتے میں نے اپنے بابا کی جانب دیکھا، اتنے زخموں کے نشان تھے، میں نے ایک جملہ کہا یا ابتا این عمی العباس، اے بابا اتنا بتاؤ چچا عباس کہاں ہے؟ سمجھ گئے یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ حسین کے جسم اطہر پہ وہ تیر، وہ نیزے، وہ تلواروں کے جو زخم تھے، ارے کس کی مجال تھی جو عباس کے ہوتے ہوئے حسین کی جانب تلوار چلاتا؟ این عمی
العباس، حسین نے کہا میرے لال صبر کرو، فقط میں اور تم ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا بابا اب میں آپ کی جانب سے جہاد کرنا چاہتا ہوں، پھوپھی اماں میرا عصا دے دیجئے، میری تلوار دے دیجئے۔ امام نے کہا سید سجاد ارے صبر کرو میرے لال، ارے تمہارا جہاد مجھ سے زیادہ سخت ہے۔ اے میرے لال، حسین کے لیے گلا کٹانا آسان ہے، لیکن میرے لال تیرے لیے شام و کوفہ کے بازاروں میں سیداریوں کے ہمراہ دیار بدیار